ذات پیش کرنے میں، اور جس طرح کے ان کے اندر تقوی اور نیکی تھی، صاحب عزم تھے. ظاہر ہے اس خط سے بھی جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے، جو آپ نے وقف کیا تھا تو مراد یہی تھی کہ ایک پائی کی جائیداد بھی میں اپنے لیے نہیں رکھوں گا، اور اس بات کے لیے تیار تھے. جن خطرات کے پیش نظر حضرت مسلم موعود نے تحریک کی، وہ خطرات پیش نہیں آئے، اس لیے وہ جائیداد نہیں لی گئی، یہ مجھے علم ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جب بھی جتنی ضرورت پیش آئی ہے، کبھی ایک لمحہ کبھی تردد آپ نے محسوس نہیں کیا، بلکہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ حضرت مسلم موعود خود معین کر دیں، اس طرح لے لیں جیسے آپ کی چیز ہو. یہ کیفیت تھی آپ کے چندوں میں، جو ہمیشہ اسی طرح رہی. اور سیاست کی بھرپور زندگی تو اتنی وسیع زندگی ہے کہ اس میں سے ساری باتوں کا ذکر تو ویسے ہی ممکن نہیں. قوموں پر جو احسان کرنے کی خدا تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ کثرت سے دوسرے بھی برکت حاصل کریں گے. اور ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی. خدا تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے مقام پر پہنچایا جہاں واقعتاً ہر قوم نے اس سرچشمے سے پانی پیا. یعنی یونائٹڈ نیشنز کی آپ کو صدارت نصیب ہوئی، اور وہ دور یونائٹڈ نیشنز کی تاریخ میں اگر کسی ایک تعریف کے ساتھ یاد کیا جائے تو وہ یونائٹڈ نیشنز کا اخلاقی دور کہلائے گا. تمام اسلامی اخلاقی قدروں کو آپ نے وہاں نافذ کیا ہے. اور وہ ایک دور تھا جبکہ دہریہ سیاستدان بھی جو حصہ لیا کرتے تھے یونائٹڈ نیشنز میں، وہ بھی احترام سے اور سنبھل کر بیٹھا کرتے تھے، اور کوئی بدخلقی کی بات نہیں کیا کرتے تھے. یہ جو بوئنگ یا تماشا بینی اور تحقیر کے الفاظ استعمال کرنا، غصے میں آپے سے باہر ہو جانا، یہ ساری حرکتیں اس وقت یونائٹڈ نیشنز میں مسدود تھیں. اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ان سے قرآن کریم سے استنباط کرنا اور اخلاقی تعلیم دیتے چلے جانا، قطع نظر اس کے کہ کوئی مانتا بھی ہے کہ نہیں آپ کو یا قرآن کریم کو، یہ آپ کا شیوا تھا. ایسی جرت خدا نے عطا فرمائی تھی، اور بات میں ایسی عظمت تھی کردار کے نتیجے میں، کیونکہ بات کو عظمت تو کردار سے نصیب ہوا کرتی ہے، لفاظی سے نہیں ہوا کرتی، کہ اس کے نتیجے میں غیروں پر بھی روب بیٹھتا تھا. چنانچہ ایک دفعہ چوئی صاحب نے مجھ سے خود ذکر کیا، بے تکلفی کی باتیں ہو رہی تھی کھانے پر، کہ حیرت ہوتی تھی کہ وہ لوگ جن کا کوئی دین سے تعلق نہیں، مذہب سے کوئی تعلق نہیں، میرے ساتھ خدا تعالیٰ نے ان کو اچھا سلوک کرنے کا پابند فرما دیا، کیونکہ وہ ہر بات اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھتے تھے. اس لیے ذکر ہمیشہ اسی رنگ میں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے ان کے دل میں ایک روپ سا ڈال دیا تھا، اور وہ میری باتوں کو مانتے تھے، حالانکہ بظاہر کوئی حق نہیں تھا میرا اس طرح ان کو پابند کرنے کا آداب کے. پریزیڈنٹ کی حیثیت معلوم ہے، معروف ہے، لیکن سیاست کی دنیا میں جو توقعات کی جاتی ہیں ایک پریزیڈنٹ کے روب داب کے متعلق، وہ عملاً نہیں ہوا کرتا. آزاد ممالک ہیں، طیش میں آئیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، کون بیٹھا ہے، نظم و ضبط کیا ہوتا ہے، اور وقت کی پابندی کروانا، یہاں تک بھی آپ کو آداب سکھانے پڑے وہاں. اور بلا شبہ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ کلام ایک ذات میں بھی پورا ہوا ہے. ویسے تو بکثرت ایسے احمدی ہیں جن سے قوموں نے فائدے اٹھائے ہیں، لیکن وہاں ایک ذات میں یہ ساری باتیں اکٹھی ہو گئیں، ایک سرچشمے سے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی غلامی پر فخر کیا کرتا تھا. تمام اقوام عالم نے فائدہ اٹھایا اور سیراب ہوئیں. اور پھر قوموں کی بھرپور خدمت میں آپ کو خدا تعالیٰ نے ایسے ایسے مواقع نصیب فرمائے کہ وہ وقت ایسا تھا جب کہ نئی تاریخ کی شکلیں بن رہی تھیں. یہ جو جدید تاریخ ہے آج کی، اس کی بنیادیں ڈالی جا رہی تھیں اس دور میں جب کہ آپ کو یونائٹڈ نیشنز میں
پیش ہونے کے موقع عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ایک ممبر کی حیثیت سے، ایک نمائندے کی حیثیت سے، یا بعد ازاں ایک صدر کی حیثیت سے۔ چنانچہ ایک لمبے دور تک جب آپ پاکستان کے وزیر خارجہ بنے ہیں، اس وقت سے یونائٹڈ نیشنز کی صدارت کے تک پہنچنے کے درمیان کا جو عرصہ ہے، یہ عرصہ ایک بہت ہی اہم عرصہ ہے جس میں نئی تاریخ بن رہی تھی۔ چنانچہ فلسطین کی خدمت کا آپ کو موقع ملا، عربوں کی خدمت کا فلسطین کے معاملے میں، اور ایسی عظیم الشان خدمت کی توفیق ملی کہ عرب اٹھ اٹھ کر آپ کے ہاتھ چومتے تھے، بڑے بڑے سربراہ اور اپنے اپنے ممالک میں بڑی عظمتوں کے مالک، اور اس بات پر فخر کرتے تھے۔ اس قدر محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ جو ان میں سے وفادار تھے انہوں نے آخر دم تک اس کو نبھایا ہے۔ صرف فلسطین کا معاملہ نہیں تھا، موراکو کی خدمت کی توفیق ملی، ٹیونیشیا کی خدمت کی توفیق ملی، جارڈن کی خدمت کی توفیق ملی، اور اس کے علاوہ بکثرت دیگر ممالک تھے جن کے سوڈان کی خدمت کی توفیق ملی، بکثرت تھے، صرف مسلمان ممالک ہی نہیں بلکہ بہت سے دیگر ممالک بھی، جن کے حق میں آپ نے باتیں کہیں، جن کے حق حاصل کرنے میں آپ نے مدد کی۔ مسلمان ممالک میں انڈونیشیا کی خدمت کی بھی توفیق ملی آپ کو، اور وہ یونائٹڈ نیشنز میں آپ کی تقاریر کا جو ریکارڈ ہے وہ 2 سال قبل میں نے بڑی محنت سے کوشش کر کے وہ حاصل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدا نے ایک سبیل بنا دی، اور سردار مرزا مظفر احمد صاحب کے ذریعے وہ سارا ریکارڈ مجھے مل گیا ہے۔ کیونکہ خواہش یہ تھی کہ چوہدری صاحب کی ان تاریخی خدمات کو وقتاً فوقتاً دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا رہے، کیونکہ بعض لوگ تو خیر بھول جاتے ہیں، بعض لوگ نئی الٹی باتیں ایجاد کر لیا کرتے ہیں۔ یعنی جہاں مسلمان ممالک کی خدمت کی ہے وہاں یہ الزام لگانے والے بھی بدقسمت ہیں کہ مسلمان ممالک کے مفاد کے خلاف کوشش کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں نے تو اس نیت سے اس کو اکٹھا کیا تھا، لیکن اب جب اس کو وقتاً فوقتاً دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملے گا تو جو بھولے ہوئے ہیں معصومیت میں اپنی، ان کو بھی یاد تو آئے گا کہ کوئی ایک ایسا انسان، ایک درویش صفت خدا کا بندہ تھا جس نے بے لوث خدمتیں کی ہیں ملکوں اور قوموں کی۔ بہرحال یہ تو بہت ہی ایک لمبی فہرست ہے اور لمبا ذکر ہے۔ میں اپنے ذاتی تاثرات بیان کر رہا تھا، اور وہ میں اسی پر پھر بات ختم کرنی چاہتا ہوں کہ چوہدری صاحب کے ساتھ میری خطوں کی دعوت بھی بہت رہی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ بہت ہی نرم دل تھا، خشیت تھی اللہ تعالیٰ کی، اور خشوع و خضوع تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ اکٹھے نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملی ہے۔ کبھی میں لاہور جاتا تھا تو ہمیشہ بڑی محبت سے بلایا کرتے تھے، اور کبھی یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ لاہور میں ہوں اور میں بلے بغیر یا آپ کے ساتھ کھانا کھائے بغیر یا آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارے بغیر واپس جا سکوں، کیونکہ مجھ میں ہمت نہیں تھی ان کے شکوے کی، اور وہ اس بات پہ یقیناً بہت شاکی ہو جاتے تھے۔ اس لیے جب ہم نماز پڑھتے تھے تو مجھے کہا کرتے تھے کہ تم نماز پڑھاؤ، اور اس وقت جو ان کی کیفیت ہوتی تھی قریب سے، وہ صرف سننے کا سوال نہیں، وہ محسوس ہونے لگتی تھی۔ عجیب خشوع خضوع تھا ان کی نمازوں میں، اور ہر لفظ جو ادا کرتے تھے ایک ایک لفظ موتی کی طرح سجا کر خدا کے حضور پیش کیا کرتے تھے۔ وہ التحیات للہ کا مفہوم سمجھ رہے ہیں، جانتے ہیں کہ عبادت تبھی قبول ہوگی اگر تحفے کے طور پر پیش کریں گے، ورنہ بےمانی ہو جائے گی۔ پھر وہ پرائیویٹ مجلسوں میں جو گفتگو ہوا کرتی ہے، مختلف پہلوؤں سے ان کی طبیعت میں جھانکنے کا موقع ملا۔ پھر خطوں کی دعوت کے ذریعے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ان کے خطوط ایسے ہیں جو میں بڑے سنبھال کے میں رکھے ہوئے ہیں،